السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود عباسی صاحب کی تحقیق کے حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا جو کہ ترجمان القرآن 1976 فروری کے اندر شائع کیا گیا، جس کو ہم آپ کے سامنے رسائل و مسائل حصہ پنجم سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، محمود عباسی صاحب نے تحقیق مزید کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس کے چند اقتباسات نقل کر رہا ہوں۔ برائے کرم اس امر پر روشنی ڈالیے کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ الجھن یہ ہے کہ تمام سیرت نگار تو نبی علیہ السلام کے دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کو حضرت محمد علیہ السلام کا سرپرست تسلیم کرتے ہیں، مگر محمود عباسی کچھ اور ہی داستان بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے انہوں نے حوالے لکھے ہیں سوال کے اندر، اس میں کافی زیادہ حوالے لکھے ہیں۔ ایک سوال کا حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر مولانا کا جواب اس کے اوپر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک حوالہ ہے صفحہ نمبر 128 کا، کتاب ہے تحقیق مزید جو وہ محمود عباسی نے لکھی۔ وہ لکھتے ہیں، اپنے دادا کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام اپنے ان ہی چچا زبیر بن عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ جی آپ نے نوٹ کیا، یہ سوال ہے کہ انتقال کے بعد، اپنے دادا کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ انہوں نے اور ان کی زوجہ عاتقہ نے اپنے بچوں سے زیادہ محبت اور شفقت سے آپ نبی علیہ السلام کی پرورش کی۔ تو یہ آپ کے سامنے سوال تھا، کافی لمبا سوال ہے، اس کو ہم نے تھوڑا شارٹ کیا ہے، کچھ حوالے نہیں بیان کیے، لیکن ایک مین حوالہ بیان کر دیا ہے۔ تو آگے مولانا کا کیا جواب ہے وہ آپ سنیے۔ مولانا فرماتے ہیں، محمود عباسی صاحب کی عادت ہے کہ مشہور ترین روایات کو رد کر کے ایسی روایات تلاش کرتے ہیں جن سے مطلب براری ہو سکے، ٹھیک ہے، یعنی برات کا اعلان ہو سکے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو روایات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے مطلب پر ڈھال لیتے ہیں۔ جیسے ابن سعد کی روایت انہوں نے زبیر بن عبد المطلب کے بارے میں نقل کی ہے۔ اسی ابن سعد نے طبقات طبع بیروت میں صفحہ نمبر 119 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے آپ نبی علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لی، اور وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اسی سے ایک صفحہ پہلے ابن سعد نے صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہے کہ عبد المطلب نے مرتے وقت ابو طالب کو رسول علیہ السلام کی حفاظت کرنے کی وصیت کی تھی۔ یہی بات تمام محدثین اور مورخین اور سیرت نگاروں نے بالاتفاق لکھی ہے، لیکن عباسی صاحب کی علمی خیانت کا حال یہ ہے کہ عبد المطلب کی جس وصیت کا واقعہ وہ ابن سعد سے نقل کر رہا ہے وہ دراصل یہ ہے کہ عبد المطلب نے بنی خزاعہ سے حلف کا جو معاہدہ کیا تھا، اس کے بارے میں وہ اپنے بیٹے زبیر کو وصیت کی تھی کہ اس عہد و پیمان کو نبھانا۔ پھر زبیر نے ابو طالب کو وہی وصیت کی، پھر ابو طالب نے عباس بن عبد المطلب کو اسی چیز کی وصیت فرمائی۔ ابو جعفر محمد بن حبیب جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، یعنی جو حوالہ انہوں نے یعنی عباسی صاحب نے دیا ہے، اس نے عبد المطلب کے بعد منصب ریاست پر زبیر کی جانشینی کا ذکر کیا ہے، جبکہ یہ نہیں لکھا کہ حضور علیہ السلام کی خبر گیری ان کے سپرد کی گئی تھی، یعنی زبیر کے سپرد نہیں کی گئی تھی۔ انہی دو نمونوں سے آپ عباسی صاحب کی صداقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ترجمان القرآن فروری 1976، اور یہ رسائل و مسائل حصہ پنجم سے ہم نے آپ کے سامنے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے جواب پیش کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عباسی یا محمود عباسی جو تحقیق مزید کے نام سے جو کتاب لکھی، اس کے اندر وہ اپنی کیسی علمی خیانت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔